Translation means to express an idea from one language to another. Yes, absolutely, sir. That's correct. آپ کس زوردار انداز میں بات کی گئی ہے ٹرانسلیشن میں نہیں لا سکتے. ہاں بالکل. آپ کی زبان محدود زبان ہے, اردو زبان محدود زبان, نیچرلی وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے سر, ہر لینگویج کے بیریئرز ہیں. آپ کو سورۃ العصر پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قال اللہ تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر. بے شک. یہاں تک 4 زور ہیں, 4 زور. ایک زور کلام اللہ, اللہ کا کلام کہنے والا کون ہے, جو بلٹ ان زور, جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہنے والا کون ہے. بے شک. دوسرا زور اللہ نے قسم کھائی ہے. بے شک. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ قسم کھا, اللہ قسم کھا رہا ہے. اگین نمبر 3 اسٹریس. بے شک. انا جو ہے یہ زور کے لیے استعمال ہے. بے شک. بے شک. اب اس انا کا ترجمہ آپ کسی بھی انداز میں کر سکتے ہیں, بے شک واقعی, ہاں جی, کسی بھی طور پہ بے شک. لیکن آپ کو پتہ چاہیے کہ یہ تاکید کے لیے ہے, تاکید کے لیے اسٹریس دیا جا رہا ہے اس چیز پہ. اور پھر لام تاکید مزید زور کے لیے. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ جانتے ہیں سر کہ سنگل ڈوز سے آرام نہ, ڈبل ڈوز دی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. اور پھر اور دلچسپ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ فی خسرن فی الخسر نہیں کہا, خسر کو نکرہ لایا گیا. اللہ اکبر. ابھی نکرہ معرفہ جی بھی پڑھتے آئے ایسے ہی ہے سر, ایسے. مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے جی نکرہ معرفہ. بالکل ٹھیک. کامن ناؤن پراپر ناؤن جی ایسے ہی سر. وہاں پر نکرہ استعمال کیا گیا, اور عربی زبان میں نکرہ جب آتا ہے تو اس سے مراد باقی نکرہ بھی ہو سکتا ہے جی کسی جگہ پہ, لیکن ہر جگہ نکرہ نہیں ہوتا. نکرہ سے مراد اس لفظ کی انٹینسٹی بیان کرنا بھی ہو سکتی ہے, واہ, کسی لفظ کی حقارت بیان کرنا بھی ہو سکتی ہے, واہ. یہ ویری کرتا ہے کانٹیکسٹ پہ. اچھا, یہاں پہ خسر کو اللہ تعالیٰ نے نکرہ استعمال کیا, تو یہاں پہ صرف آپ کہہ دیں گے نا کہ انسان نقصان میں ہے, بات نہیں سمجھ میں آئے گی. یہاں پر مراد ہے کہ انسان بہت بڑے نقصان میں ہے, بہت بڑے. اب یہ جو بہت بڑا ترجمے میں لایا جائے گا نا, یہ اس خسر کے نکرہ لانے کی وجہ سے آئے گا. بہترین. اب بتائیں یہ ساری چیزیں اگر آپ کو نہیں پتا, اور یہ کیسے پتہ چلے گی, گرامر کے ذریعے, تو مجھے بتائیں آپ اس کلام کو کیسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. اور روٹین میں تو آئی تھنک وہ ووکیبلری سے, جس طرح وہ لفی خسر والی اگزامپل دے رہے ہیں, لفی خسرن, تو وہ جو بے شک بہت بڑے خسارے میں ہے. اگین وہ معرفہ نکرہ کی انٹونیشن, اور وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ خالی ووکیبلری سے رٹے لگا کے عام زبانوں کی طرح عربی کو اس طرح سے نہیں سیکھ سکتے, ماں سوائے شاید چند الفاظ کے جو کامن ناؤنز ہوتے ہیں یا ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ ضرور سیکھ سکتے ہیں. آپ کو آ جائے گی عربی, آ جائے گی, لیکن انٹینسٹی اگین, لیکن وہ جو اس کا حسن ہے نا, ہاں یہ بڑی پیاری بات ہے. گرامر تو بیسیکلی قواعد و ضوابط ہے نا, قواعد و ضوابط, ہر زبان کے قواعد و ضوابط ہیں. آپ انگریزی میں بات سمجھانے ہی مقصد ہے نا. ہاں جی ایسے ہی. وہ جس طرح آپ نے اس دن ہم نے بڑا انجوائے کیا کلاس میں, وہ انہوں نے مثال بھی دی کہ وہ انگریزی تو ایسی بھی ہے کہ وہ ایک بچہ جو ہے وہ جاتا ہے کسی ہوٹل میں, سر وہ آپ نے جو کہا کہ وہ بیرے سے پوچھتا ہے کہ ڈیف کم ہیئر, تو کہتا ہے واٹ از واٹ تو ہیڈ ٹو از آلسو, وہ تو ویسے بھی سنا صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل اثر تبھی ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں سے واقف ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رب یہاں پہ کس انداز سے بات کر رہا ہے, کتنا زور ہے. واہ, سنگل ڈوز ملی ہوئی ہے, ڈبل ڈوز ملی ہوئی ہے. ہاں بالکل ٹھیک, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت خوبصورت مثال سر. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. عربی گرامر کی بنیاد, ہاں لوگوں نے کوشش کیا, اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول کرے. آمین سر. دیکھیں ایک بات میں واضح کر دوں آپ کی سر ساتھ سے تمام آڈینس کو, سر ویورز کو ہمارے, کہ گرامر ہر بندے کا بس کا روک بھی نہیں ہے سر. ایسے ہی گرامر سے ہمیں ویسے بچپن سے چڑ ہے. ہاں وہ ایک بڑی ڈرائی چیز ہے, تو بڑا مشکل لگتا ہے. بالکل, وہ ہمیں میتھ کی طرح لگتی ہے. اردو انگریزی گرامر ہم سبھی بھاگتے ہیں. ایسے ہی ہے سر, صرف پاس ہونے کے لیے کچھ چیزیں. ہاں جی 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 ایسے. اوپر سے آپ کا جی آپ عربی گرامر پڑھیں تو آپ اردو نہ پڑھی نہ انگریزی پڑھی, ڈائریکٹ عربی سوال نہیں پیدا ہوتا, تو اس کو گیلا کرنا پڑتا ہے.
بہت اعلیٰ. اور آپ نے الحمدللہ دیکھا دیکھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں بہت اعلیٰ سر, بہت اعلیٰ. وہ ڈرائی والا کام رہ ہی نہیں گیا. وہ جس طرح سے آپ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں پڑھاتے ہیں, وہ بوریت کا جو عنصر ہے وہ بالکل نہیں ہوتا, اور وہ ایگزامپلز اتنی گلوریفائڈ ہوتی ہیں الحمدللہ. اللہ کی رحمت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, یا میری آڈینس جاننا چاہتی ہے, جو لوگ لسان القرآن کو فالو کرنا چاہتے ہیں, تو پلیز لسان القرآن کے آپ آفیشیل پیجز پہ جا سکتے ہیں, ان کے آفیشیل ہینڈلز پہ, یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ آپ ان کے سارے ہینڈلز دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو فالو بھی کریں, لائک سبسکرائب شیئر کریں, ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سیکھیں. آپ کی ہم سب کی اللہ تعالیٰ عملی زندگیوں میں بھی خیر و برکت قرآن کی برکت سے نازل کریں, آمین, اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق بھی دے. قرآن بھی کہتا ہے وما علینا الا البلاغ. تو میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ لسان القرآن میں, چونکہ اگین میں معذرت چاہتا ہوں, میں اپنے سوال کو ریفریش کرتا ہوں کہ میں تو جانتا ہوں, لیکن آڈینس جاننا چاہتی ہے کہ ایک روایتی عربی کلاس میں یا ایک روایتی عربک لینگویج سیکھنے کی کلاس میں اور لسان القرآن کے پلیٹ فارم سے واٹ از دا ڈفرنس دیٹ یو ہیو بین ایبل ٹو کریٹ سو فار, جو آپ کو لگتا تھا کہ یہ گیپس ہیں, وہ آپ نے گیپ انالیسس کیا, وہ کیا ڈفرنس ہے سر؟ اس میں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سر جو عربک لینگویج کی کلاسز ہیں, جی سر, اور لسان القرآن کورس کی کلاسز ہیں, سب سے بڑا اور موٹا فرق یہ ہے کہ وہ کلاسز پیڈ کلاسز ہوتی ہیں, فری آف کاسٹ. اللہ اکبر, اللہ ماشاء اللہ. لے جی, یہ لوگ جو نہیں جانتے پہلے تو اس چیز کو دیکھ لیں آپ, اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے, میں قسم نہیں کھاتا لیکن میں قسمیاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بھی 2-3 دفعہ اتفاق ہوا موٹی فیس دے کے 3-3 4-4 مہینے کے کورسز میں ایڈمیشن لیا, لیکن انفارچونیٹلی کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے, لیکن کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو میں نے اس کلاس میں لیا. یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط ہے, بالکل دیکھیں ایک شخص محنت کرتا ہے اور اس کا حق ہے سر, اس کا روز معاش ہو سکتا ہے, 1000 چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی آپ کو دیکھیں نا, علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جی سر, نماز پڑھانے والا حالانکہ نماز پڑھنے کی اجرت لینا ہاں جی جائز نہیں ہے, وہ وقت دے رہا ہے تو وقت کی اجرت وہ لے سکتا ہے. ہاں لے سکتے, ٹھیک ہے نا, صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک ڈفرینٹ لیول کی چیز ہے, یہ تو بالکل ایک کہانی اور ہے. بالکل لے سکتے ہیں, لیکن پہلا فرق آپ کو ماشاء اللہ, ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ فری آف کاسٹ ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو لینگویج کی کلاسز ہوتی ہیں نا, جی سر, عربک لینگویج کی بات کریں تو وہ اسپوکن کے حوالے سے ان کا ایم مقصد ہے کہ انہیں عربی بول جانا, صرف کمیونیکیشن سکلز. سعودی عرب جائے, انسان خواہش ہوتی ہے کہ میں مکہ عمرے کے لیے جاؤں, حج کے لیے جاؤں, تو میں ذرا ہوٹل والے سے بات تو کر سکتا ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, رستہ پوچھ لوں, کوئی گپ شپ لگا لوں, کھا پی لوں, یا مجھے جاب کے لیے جا رہا ہے, ہاں کوئی پرابلم پیش بالکل ٹھیک ہے, اپنی ضرورت جو ہے بالکل ٹھیک ہے, بیسک کمیونیکیشن سکلز جو ہے. جبکہ لسان القرآن کورس کا مقصد یہ نہیں, بہترین. لسان القرآن کا مقصد ہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ. ماشاءاللہ, لسان القرآن کورس کر کے آپ کو قرآن سمجھ میں آنا. ماشاءاللہ, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو وہ اسپوکن میں ہیلپ نہیں دے گی, اسپوکن میں بھی ہیلپ دے گی, لیکن کیا میں آپ کے سامنے سر وہ اسی طرح کا لسان القرآن کورس, جیسے کورس پڑھ کے کوئی صاحب اور اچھا کورس پڑھ کے سعودیہ گئے, تو انہوں نے کہا کہ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ عربی بولوں گا عرب سے. جی, تو عرب سے ملاقات ہوئی ان کی, اور انہوں نے اس سے گفتگو شروع کی, تو جو رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ انہوں نے عربی سیکھی تھی وہ انہوں نے اس کے سامنے بول دی, جی, اور عرب خاموشی سے سنتا رہا. اور جب انہوں نے اپنی گفتگو ختم کی تو عرب کہنے لگا جی صدق اللہ. یہ فرق ہے کہ قرآن کورس پڑھ کے صحیح وہ قرآنی عربی کی وہ بالکل ڈفرنٹ, ہاں بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. اور عام جو اسپوکن عربک ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں جب اسپوکن کلاس میں جاتا ہے نا تو اسے شروع سے ہی جملے جو ہیں وہ یاد کر دیے جاتے ہیں جی, کہ مسمک نام کیا ہے جی, اسمی عامر, ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اسے کہا جاتا ہے جی اینا تسکنو, تم کہاں رہتے ہو, جی اسکنو فی بحریہ ڈام, تمہاری عمر کتنی ہے, بیسکس, یہ کیا ہے, وہ کہتا ہے ہاذا کلام, یہ جملے کر کے, اور انسان 1 گھنٹے کی کلاس نکلتا ہے نا تو اسے اتنے جملے یاد ہو گئے ہوتے ہیں, وہ بڑا خوش ہوتا ہے یار مجھے اتنی عربی آ گئی, عربی آ گئی, حالانکہ اسے بالکل عربی نہیں آئی. ہاں وہ رٹے لگائے ہوئے اس میں, بالکل. اور آپ نے اس کلاس میں دیکھا ہوگا کہ یہ جو ماں ہاذا والا جملہ ہے ہم نے جا کے چوتھے ہفتے ایسا ہی ہے سر, ایسے ہی 100%. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے پورے پروسیجر سے گزر کے بے شک یہ جملہ بنایا تھا جو اسپوکن کلاس میں. ہاں جی, اور باقی سب چھوڑ دیں, سب سے بڑا مقصد جو ہے نا
وہ میں نے آپ سمجھ رکھ دیا کہ لسان القرآن کورس کا مقصد ہے آپ کو قرآن کے قریب کرنا. ٹیکنیکلی قرآن پڑھا جائے تو آپ کو سمجھ آئے. بالکل آپ ماشاء اس اللہ. زبان سے متعارف کرانا جس زبان کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا. ماشاء اللہ. آپ کو زبان سے متعارف کرانا جو زبان بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے, وہ زبان جو صحابہ بولا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ اگلے دن بڑی خوبصورت اگزامپل دے رہے تھے کلاس میں کہ وہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے کلام کریں تو آپ نماز پڑھیں, اور جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام کرے تو آپ قرآن پڑھا کریں. کے بارے میں جی ان کا قول ہے ماشاء اللہ. تو اللہ جانتا ہے یا جی 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 اچھی بات ہے, کیونکہ قرآن کلام اللہ کا کلام ہے جی, اور نماز مومن کی معراج ہے. کلام اللہ کلام کر رہے ہیں, واہ, اور مومن کی معراج نماز ہے, یعنی گویا بندہ اپنے رب سے ہم کر. ماشاء اللہ, بہت اعلیٰ. اچھا سر, میں لوگوں کی انٹرسٹ کے لیے اسی حوالے سے, آل دو اگین میں سوالات اس لیے کر رہا ہوں, آئی ایم شیور میں تو آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں سمجھتا ہوں, لیکن بہت سارے لوگ جو نہیں جانتے, اور گرامر سے جس طرح آپ نے ابھی خود ذکر کیا کہ لوگوں کو خاص شغف نہیں ہوتا, چڑ ہوتی ہے, یا وہ اتنی مطلب وہ ڈسکمفرٹ تو نہیں میں کہوں گا, لیکن وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ رجحان ویسا نہیں ہوتا, ڈرائی لگتا ہے ان کو سبجیکٹ. تو کیا ہماری آڈینس کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے کچھ کیا فیکٹرز ہیں جو کہ اگر ان کلاسز میں گرامر کی انکلوڈ کیے جائیں جس سے وہ تھوڑی سی فن لرننگ بن جائیں یا ایزی ٹو کمپریہینڈ ہو, تو کیا لسان القرآن کی کلاسز میں وہ لوگ جو شوق سے عربی سیکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں تلاش کر رہے ہیں جگہ, تو ان کے لیے کیا ایسی موٹیویشن ہے کہ how is it different than any other person teaching the same Arabic grammar which you already mentioned appears to be very dry and very difficult to comprehend. اب دیکھیں یہ آپ بھی بتائیں گے, یہ میں بتاؤں گا آپ نے اس کلاس کو سر اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. مجھے آپ بتائیں, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کلاس میں یہ مزید کیا جانا چاہیے, جی نہیں ماشاء اللہ, میں سمجھتا ہوں یہی وہ ڈفرینس ہے کہ کنونشنل جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اس سے بہت ہٹ کے لائیو جو ریئل ٹائم ایگزامپلس ہیں وہ انکلوڈ کی جاتی ہیں, اور گرامر کو اتنے خوبصورت انداز میں قرآنک ورژن سے بھی, اور پھر وہ دنیاوی اعتبار سے اور حدیث کو لے کے ہر کلاس میں قرآن کی آیات سے, اور پھر کوئی حدیث پڑھ کے میں سمجھتا ہوں اتنی انلائٹننگ ہے کہ نہ صرف آپ وہ گرامر سیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ گرامر شاید ود آل ڈیو رسپیکٹ میں بڑے ادب سے یہ جسارت کرنا چاہوں گا کہ گرامر بعض کا پیچھے چلی جاتی ہے, اور وہ اللہ کے ساتھ جو آپ کا کنیکشن جو عامر بھائی جوڑ دیتے ہیں وہ جو رکت طاری ہو جاتی ہے, ایک کیفیت بن جاتی ہے. کیونکہ جس طرح آپ نے سود والی اس دن حدیث پڑھی, اس طرح کی بے شمار ایگزامپلس ہیں کہ انسان اور ہی لیول پہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اسپرچولی اپنے کریٹر کے ساتھ, اور اصل ریکوائرڈ یہی. اور گرامر بھی آپ ٹیکنیکلی تو اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ آپ قرآن کی اس کا فہم لے سکیں. اصل مقصد جو ہے وہ جو آپ نے بات کی ہے وہی ہے ریکوائرڈ کہ لوگ اللہ سے جڑتے ہیں, اللہ کے کلام سے جڑتے ہیں, اللہ کے رسول سے جڑتے ہیں, انشاءاللہ دل میں اللہ, اس کے رسول, اس کے کلام کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ ریکوائرڈ. اور یہاں میں ایک بات آپ کو سنا دوں, انشاءاللہ سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے بڑی انشاءاللہ ہوگی. میں ایک کلاس پڑھایا کرتا تھا, اس کلاس میں میں نے نوٹ کیا کہ بالکل مسجد میں کلاس ہوتی تھی, جی سر, سینٹر میں کلاس ہو رہی ہے, اور ایک بندہ جو ہے لڑکا تھا وہ, جی سر, وہ دروازے کے پاس ہے. اچھا, تو کلاس ختم ہوئی, میں نے اس سے کہا کہ یار تم بیچ میں آ کے بیٹھا کرو, تم دروازے کے پاس بیٹھے. صحیح. اس نے کہا کہ میں رکشا ڈرائیور ہوں. اچھا, میں تے سواری چڑھنا آیا سا, مجھے آواز آئی تے میں اندر آ کے سننے لگ گیا. میں گلاں چنگیاں لگیاں, میں کہ بہ جاؤں, تھوڑی دیر بیٹھ گیا. واہ. اچھا, اب یہ پہلے دن ہی ہوا ایسا ہی کہ میں نے غالباً اسے 2-3 دن دروازے کے پاس بیٹھے دیکھا تو اس سے پوچھا. اللہ اکبر. یعنی میں روز دیکھتا کہ وہ بندہ جو ہے وہ دروازے کے پاس بیٹھا ہوتا ہے, واہ واہ, بیچ میں آ کے بیٹھے بھی کلاس نہیں ہے تو نیچرلی. تو یہ پھر میں نے 4 دن بعد اس سے پوچھا تھا, کیونکہ جیسی کلاس ہوتی تھی میں جیسے نکلتا تو جا چکا. تو ایک دن میں نے اسے پکڑ لیا پہلے, بلکہ پہلے سے کہا کہ یار میری بات سن کے جانا, تم ابھی نہ جانا. پھر میں نے اسے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا. ماشاءاللہ. اچھا, اب وہ آتا رہا جی سر, کلاس سے پوری جوائن کی, اور آخری دن جب کلاس کے اسٹوڈنٹس کے کمنٹس لیے تو میں نے اسے بھی دعوت دی کہ میں کہا تم بھی کلاس کے والے سے. تو اس نے جو کمنٹس لیے نا سر, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جی عامر بھائی, کہ میں نے سمجھ ملنے لگی. اچھا, ایک گل کہاں گا, میں نے قرآن محبت
اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اس کے یہ سبحان comments اللہ، تھے، یہ میرے لیے تمام کومنٹس سے بہت اوپر ہوں گے سر، آئی ایم شیور کہ ایٹ لیسٹ وہ جو ابھی جس طرح میں نے ذکر کیا عامر بھائی کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں کہ وہ انگیجمنٹ اتنی کمال تھی. وہ مارکیٹنگ کے جو دوست دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انگیجمنٹ اور کنورژن کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ دیکھیں وہ کنورژن بھی ماشاءاللہ ہو گئی کہ وہ ایک سواری کو اتارنے آیا اور وہ کلاس میں آ کے اس کا دل لگ گیا اور اس نے کہا کہ شاید مجھے عربی کی گرامر سمجھنا آئے لیکن وہ جو حدیث سناتے ہیں قرآن کا ترجمہ سناتے ہیں، ترجمہ کر کے بیسیکلی عربی سکھا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کو وہاں سے اللہ سے جڑنے کا موقع مل گیا. تو سر یہ ماشاءاللہ اس سے خوبصورت کیا بات ہوگی اور کیا چاہیے. اور کیا چاہیے، یہ اس سے بڑھ کے کیا کامیابی ہے الحمدللہ. اور میرے مدرسے والے واقعے میں خاص طور پہ ایک شہزاد صاحب کا، جی آپ نے ذکر کیا کہ وہ میرے ساتھ تھے، وہ جو آرکیٹیکٹ تھے بائی پروفیشن. میں کلاسز دے رہا تھا حیدر آباد میں، کلاسز کے دوران مجھے کال آئی. جی سر. اس نے کہا سر مجھے پتہ چلا ہے آپ عربی سکھاتے ہیں. میں نے کہا کہ الحمدللہ کوشش کرتا ہوں. میں کہا کہ میں نا بچپن سے عربی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا. میں نے کوئی کلاس نہیں چھوڑی لیکن مجھے یقین نہیں آئی. مجھے ترجمہ جو ہے نا قرآن کا لفظ ب لفظ آتا ہے، یعنی کہیں سے آپ مجھے آیت سنائیں اس کا ترجمہ کر دوں گا. اللہ مجھے گرامر نہیں آتا. یہ تو آپ یقیناً پہنچ گئے ہوں گے کہ یہ وہی تو نہیں کہ میرا. میں نہیں پہنچا. اچھا آپ اس وقت نہیں پہنچے، ٹھیک ہے. اچھا اللہ اکبر. میں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں دیکھیں. ٹھیک ہے. وہ کہتا جی میں نا حج کر کے آیا ہوں. اچھا. اور میں نا اللہ کو کہہ کے آیا ہوں اچھا. کہ اللہ میں نے بہت کوشش کر لی. واہ. مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا جی جی اپنا بند ہاں جی. کہ اللہ اگر سکھانی ہے نا تو مجھے اب بھی آخری دفعہ کوشش ہے میری، کوشش میں کروں گا. مجھے آپ مجھے سکھا دیں. میں نے نہیں سیکھی اس کے بعد. ٹھیک ہے مطلب سر. نیچرل اللہ سے بندے کا جو کنیکشن ہے، آف کورس آئی کین امیجن. کس سے مانگنا ہے ہم نے؟ اللہ سے مانگنا سر، کیسے مانگنا ہے؟ کون ہے؟ خوبصورت بات ہے. اور کوئی نہیں ہے. اسی سے مانگنا بھی اسی سے چاہیے، ایسے ہی اپنا سمجھ کے مانگے. الحمدللہ الحمدللہ، بڑی پیاری بات ہے. کچھ گمان اور یقین کے ساتھ مانگا. تو میں نے اسے کہا کلاس میں آئے آپ آ کے دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہے. جی. کیونکہ وہ کلاس ہماری ختم ہونے والی تھی. ٹھیک ہے. میں نے کہا اب تو آنے کا فائدہ نہیں ہے لیکن آ کے دیکھ لو کہ کیسی کلاس ہے. رائٹ. لیکن جب میں شام کے کلاس میں دروازہ سینٹر ہوا تو سارے اسٹوڈنٹس آیا آپ کے باقی ہوتے ہیں. ایک نیا چہرہ مجھے نظر آیا اور وہ چہرہ وہ شہزاد کا چہرہ. اللہ اکبر. اچھا یہ وہی ان کے فیلو کولیگ تھے، اسٹوڈنٹ تھے جو مدرسے میں ان محترم صاحب سے عربک سیکھ رہے تھے، جس پہ عامر بھائی کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں اتنے لائق نہیں ہیں جتنے شہزاد ہیں کہ آپ کو نہیں میں نے سمجھا. فوراً پہچان لیا کیونکہ اس کے سامنے میری ہوئی سبکی ہوئی تھی. ایسا سمجھ لو. لیکن اس نے مجھے نہیں پہچانا. ہاں اللہ اکبر. اس نے مجھے نہیں پہچانا. ٹھیک ہے. میں نے تو پہچان لیا. ظاہری بات ہے. کلاس ختم ہوئی. اس نے مجھے کہا کلاس اس نے تو میرے آگے نا بس اس نے کہا کہ جی میں نے آپ سے سیکھنی ہے، مجھے پرائیویٹ پڑھائیں جو مرضی کریں. میں نے نہیں پتا. زبردست ماشاء اور اللہ. میرے پاس ٹائم بھی جاب کر رہا ہوں. نیچرلی 4 مسائل اور ہیں. نئی کلاس پتہ نہیں میں زندہ رہتا ہوں نہیں رہتا. اللہ میں نے اسے پرائیویٹ پڑھاؤ. میں صبح نا توڑے کا لے جی میں نے آخر تھک ہار کے نا اسے صبح ہتھیار ڈال دیا. بولا ماشاء اللہ. اس کی بیس بنی ہوئی تھی ترجمے کے بعد. جی سر. ذہین بندہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. 1 مہینے کے اندر میں نے اسے پوری عربی پڑھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. امپریسو. اس نے الحمدللہ پڑھ لی بلکہ اس دوران وہ اپنے بھائی کو بھی لے آیا، اس نے بھی سیکھی ہے. دونوں نے مل کے 1 مہینہ 2 مہینے میرے ساتھ لگایا. اور کمال. کیونکہ میں جب بھی کوئی کنسیپٹ دیتا تھا اس کے ریفرنس کے لیے قرآن کی آیت کوٹ کرتا تھا وہ فوراً پہنچ جاتا تھا. بڑی بات ہے، بڑا بلیسڈ ماشاء اللہ. اچھا جب ختم ہو گیا نا سلسلہ تو میں نے پھر اس سے جب پوچھا تھا کہ تم میرے تک کیسے پہنچے ہو تو اس نے کہا کہ میں جی اب خانہ کعبہ اللہ کے گھر کے سامنے یہ کیا گیا تھا اللہ کو کہ اللہ میں نے عربی سیکھنی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ میں اس وقت اپنے سے بڑا خوش نصیب کسی کو سر اس میں کوئی شک نہیں اس ہے. بندے نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے عربی سیکھنی ہے الحمدللہ اور تو مجھے سکھا دے اس سال، کیونکہ میں نے بس یہی سال ہے، میں نے اس کے بعد کوشش ہی نہیں کرنی. واہ. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا اسے بھیجا کہاں.
اللہ اکبر یہ ماشاءاللہ. میری خوش نصیبی. سر یہ واقعی بہت بڑی خوش نصیبی. پھر میں نے اسے بتایا میں کہ حضرت میں بھی تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. اچھا انکشاف آج کر تمہیں رہا یاد ہے ہوں. تو وہاں فلاں مدرسے میں جایا کرتے تھے, ترجمہ پڑھنے کا تھا, جس میں جایا کرتا تھا. ہاں. میں نے کہا تمہیں یاد ہے اللہ کلاس میں ایک نالائق سچمنٹ بھی ہوتا تھا تمہارے ساتھ, اوئے ہوئے ہوئے. جو گرامر سیکھنے آتا تھا اور اللہ کی ڈانٹ کھا رہا ہوتا تھا. اللہ اکبر. اچھا وہ سوچتا رہا کہ کہتا سے کچھ یاد تو آ رہا ہے. ہاں میں نے کہا وہ میں ہی سیکھا. اللہ اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بڑا ہی انلائٹننگ سر, یہ تو بہت ہی آئی تھنک آنر کی بات ہے سب لوگوں کے لیے جو عربک سیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو سیکھنا چاہتے ہیں. اچھا سر کچھ کوشچنز میرے پاس مزید موجود ہیں. اچھا جی ایک میں آپ سے پوچھتا چلوں, ویسے تو یہ روایتی سوالات ہیں. ایک سر میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسی ایپس ہیں, کوئی ٹاپ ریکمینڈڈ بکس ہیں, یا کوئی ایسی ویڈیوز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے